عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، جی سر ہماری عظمت کا پاسباں ہے، ہماری ملت کا ترجمہ ہے، ہمارے احساس کا بیاں ہے، ہماری رفعت کا آسماں ہے، عظیم پرچم، پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم۔ سلامی دی جائے گی۔ ہماری محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ نے ذکر کیا، ایک فقرہ، ایک لفظ ہم زندگی میں بہت پڑھتے رہتے ہیں، کرٹیکل جنکچر، اہم موقع، نازک مرحلہ۔ تو 23 مارچ 1940، دو لفظوں میں صرف اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ قائد اعظم اس سے پہلے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کیا کرتے تھے اور سفیر امن کہلاتے تھے۔ 1937 کے الیکشنز کے بعد دو فکرے چونکہ ہم سب لوگوں نے مطالعہ پاکستان میں ان کا اکثر ذکر سنا۔ جب 1937 کے الیکشنز کے بعد کانگریس کو یہ احساس ہوا کہ اب وہ وقت ہے کہ وہ آزاد ہند کی گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ڈومیننس، کلچرل ڈومیننس، پولیٹیکل ڈومیننس میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو دو سکیمز شروع کی گئی۔ وہ ہمارے ذہنوں میں کہیں ان کا نام آتا ہے وردہ ایجوکیشن سسٹم، بلکہ واردہ ایجوکیشن سسٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ ودیا منڈل اسکیم۔ جب یہ دو باتیں آئیں تو وہ جسٹ ان کا حوالہ میں اس لیے دینا چاہتا تھا کہ اسکولوں میں چاہے ہندو بچے ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلم ہوں، ان سب کے لیے ضروری تھا کہ وہ بندے ماترم پڑھیں۔ گاندھی کی مورتی کو سلام دیں اور اسکولوں پہ ترنگا لہرایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو کاسٹ سسٹم جو اس کا بہت ذکر، اور بچوں کو اس کی تعلیم ضروری قرار دے دی گئی۔ اسی طرح ستیہ گرہ اور اہنسا کی دو پالیسیز جو کہ گاندھی نے شروع کی تھی، یہ ان کی سپریورٹی کے اوپر گفتگو کرنے لگے۔ اس کا بیسک مقصد مسلمانوں کے علیحدہ کلچرل آئیڈینٹی کو ختم کرنا تھا۔ جسٹ دو فکرے۔ ہٹلر نے جب نیٹشے کے حوالے سے سپریورٹی آف اے نیشن کی بات کی تو اس نے جرمن نیشن کی سپریورٹی کی بات کی۔ دوسری طرف انہی دنوں میں مسولینی اٹلی میں ایک خاص قسم کی سوچ کو ترویج دے رہا تھا۔ تو یہاں پہ ہند میں اگر اس وقت یہ سب کچھ ہو جاتا تو آج جہاں پہ آپ کھڑے ہیں تو یہ سب سے لالی پرچم نہ ہوتا، اور جس طرح آج آپ نے پاک سرزمین کا ترانہ پڑھا، یا جس طرح ہم بچوں کو انکلوسیونیس کی تعلیم دیتے ہیں، وہ نہ ہو سکا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا 1938 میں، کریٹیکل جنکچر، جس کے بعد سے مسلمانوں نے اپنا احساس اور یہ سوچ بدلی کہ وہ آزاد ہند کے لیے نہیں، آزاد مسلم مملکت کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ اور 1940 میں قائد اعظم نے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس کیا کہ وہ اب ہندو مسلم امن کے سفیر نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری قوت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دن رات صرف کر دیے۔ میں ہمیشہ ایک بات انم بابر نے بھی کی، سی او صاحب نے بھی کی، بہت ساری تقاریب ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں، وہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ لیکن جب بھی یہ موقع آتا ہے کہ آپ 23 مارچ کو آپ کو یہ سعادت حاصل ہو، 14 اگست کو یہ سعادت حاصل ہو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہ سب حلالی پرچم سر بلند کریں، تو یقین کیجئے اس سے بڑا فخر کا لمحہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اسکولوں کے زمانے میں ہم لوگ ایک یاد کیا کرتے تھے فقرہ کہ زندہ قوم جو ہے وہ اپنے محسنوں کو نہیں بھلایا کرتی، اسی طرح وہ اپنے اہم دنوں کو بھی نہیں بھلایا کرتی۔ اور جیسا کہ بڑا پیارے الفاظ میں انم نے کہا کہ نہ صرف آج کے دن ہم اپنی قربانیوں کو یاد کریں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ اپنی اچیومنٹس کا بھی ذکر کیا کریں۔ ہر وقت ہر جگہ پر صرف اور صرف منفی سوچ، منفی خیالات کا اظہار کرنا،
اور سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا دیکھتے رہنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم اس مصنوعی دنیا سے باہر آئیں. اور جیسا کہ میں نے صرف اس وجہ سے ذکر کیا کہ ترنگے کی جگہ پہ آج آپ کا سب سے لالی پرچم ہے. آج آپ کے بچے اہنسا کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کسی ایکسکلوسیونیس کی بات نہیں کرتے، انکلوسیونیس کی بات کرتے ہیں. آج میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی یہی کہتا ہوں، جس دفتر کے دالان میں کھڑا میں آج بطور ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیے گا مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن پہلے مسلم ڈپٹی کمشنر کا نام میں آج تک نہیں پڑھ سکا. پہلے سکھ ڈپٹی کمشنر کا نام مجھے یاد ہے. مطلب اگر یہ ملک نہ ہوتا تو نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی آج سے بہت مختلف ہوتی، بلکہ شاید وہ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا درجہ کم تر شہریوں کا درجہ ہوتا. تو میں آخر میں آپ سب لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کو اس بات کا اعادہ کرنے کا کہتا ہوں کہ جب بھی سوچیں 23 مارچ والے دن یا 14 اگست کو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں، اپنی اچیومنٹس کا ذکر کریں. اور ہمیشہ ایک چھوٹا سا فکرہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو قوموں کی تاریخ میں یہ وقت بڑا مختصر سا وقت ہے، بڑا لمبا راستہ پڑا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم ایک مضبوط مسلم ریاست کے طور پر، اسلام کے قلعے کے طور پر ضرور ابھریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. محنت کے بعد اس ملک کو حاصل کیا. اور دوسرا میرے لیے اس طرح کے دن 14 اگست 23 مارچ ہمیشہ ایک امید کا دن بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک قوم کی صورت میں نیگیٹو پہ بہت فوکس کرتے ہیں. ہم جو غلط ہو رہا ہوتا ہے اس پہ ہم بہت وقت گزارتے ہیں، اس پہ بہت بات کرتے ہیں. جو پازیٹیوز ہیں، جو سیلیبریٹ کرنے کی چیزیں ہیں، جو خوشی منانے کی چیزیں ہیں، ان کو ہم نہیں مناتے اس طرح سے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن ہم اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کو ذرا احساس دلائیں، اپنے جو طالب علم ہیں اسکولز میں ان کو احساس دلائیں کہ آج کا دن کی کیوں اہمیت رکھتا ہے، اور ہم نے اس کو آگے بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے رہنا ہے. اور اس دن ہم نے اپنے آپ سے کیا وعدے کرنے ہیں پاکستانی شہری ہونے کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ.